TH اسلامک ہسٹوری دیکھنے والے سبھی ناظرین کا دل کے گہرائیوں سے استقبال ہے۔ حضرات ناظرین، آج میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا خوف خدا کا ایک واقعہ لے کر آپ حضرات کے پیش خدمت حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک دن حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کے طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی، آپ اسی نہر میں بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا جائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اسے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ بخارا سے 10 دن کی مسافت پر بلخ پڑتا تھا۔ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر کر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئے، میں اس وقت تو کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکا تھا، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادہم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا، صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادہم دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادہم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادہم سے کروا دیا۔ جب حضرت ادہم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئی اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی اور حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ بیوی کے پاس جمع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ ازاں اس لڑکی سے کے بطن سے ادہم کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادہم تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادہم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کا ویڈیو بھی آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ جب تک کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔